لگتا ہی نہیں گھر میں میرا جی کسی صورت، لگتا ہی نہیں گھر میں میرا جی کسی صورت، پہنچا دے مدینے میں الہی کسی صورت، پہنچا دے مدینے میں الہی کسی صورت، لگتا ہی نہیں گھر میں میرا جی کسی صورت، پڑھتا ہوں درود اس لیے میں اول و آخر، میں اس لیے پڑھتا ہوں درود اول و آخر، میں اس لیے پڑھتا ہوں درود اول و آخر، رد ہو نہ دعا کوئی بھی میری کسی صورت، رد ہو نہ دعا کوئی بھی میری کسی صورت، پہنچا دے مدینے میں الہی کسی صورت، میں کرنے کو قربانی پھرتا ہوں دل و جان، میں کرنے کو قربانی پھرتا ہوں دل و جان، میں کرنے کو قربانی پھرتا ہوں دل و جان، اس دھن میں کی ہو جائے وہ راضی کسی صورت، اس دھن میں کی ہو جائے وہ راضی کسی صورت، سیرت ہو ہماری تیری سیرت کے مطابق، صورت ہو ہماری تیری صورت کے مطابق، صورت ہو ہماری تیری صورت کے مطابق، سیرت ہو ہماری تیری سیرت کے مطابق، صورت نکل آئے کوئی ایسی کسی صورت، صورت نکل آئے کوئی ایسی کسی صورت، پہنچا دے مدینے میں الہی کسی صورت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آج جمعے کی نماز میں اطلاعاً عرض کیا گیا تھا کہ آج ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرما ہے، تو اگر ہندوستان کی، صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ بر صغیر کی تاریخ اگر مورخ لکھنے کے لیے بیٹھے گا تو اس وقت تک وہ تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک خانوادہ حسنی کے ان چشم و چراغوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور مورخین لکھتے ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے 14ویں صدی ہجری میں وہ صحابہ کرام کی اس تاریخ کو یاد دلایا تھا جو نظارہ چشم فلک نے حضرات صحابہ کرام کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک خط کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی خانوادے کے چشم و چراغ کے لیے لکھا تھا اور یہ امید ظاہر کی تھی کہ اس خاندان کے چشم و چراغ انشاءاللہ آئندہ بھی
دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور دیا دین کا روشن کرتے رہیں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ جس ذکر الہی کی خاطر اس خانوادے نے بستی سے الگ ہو کر دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا تھا، اور جس مقصد کے تحت وہاں وہ آباد کیا گیا تھا، الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے آج تک وہ اپنے اسی نہج پر قائم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنے فضل سے اس خانوادے کو ایسے چشم و چراغ دیتا رہتا ہے جن کی روشنی کی لو دور تک پہنچتی رہتی ہے۔ آج ہمارے درمیان اسی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید عبدالحی بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف فرما ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم آپ کے آنے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں کے اندر جو جذبات ہیں ہم ان کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے۔ جذبات کا عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، اظہار تشکر کیوں کر ہو یہ جرأت بیجا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو دعوت خطاب دوں گا کہ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ حضرت مولانا سید عبدالحی بلال حسنی ندوی دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اور معزز خواتین، یہ مبارک اجلاس جس مبارک عنوان سے ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت تذکرہ، مبارک تذکرہ جہاں بھی ہوگا وہاں کی نورانیت اور وہاں کی برکتیں کون صحیح طریقے پر سمجھ سکتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں بہار نظر آتی ہے، جو کچھ انسانیت نظر آتی ہے، جو محبت نظر آتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ سب سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ ہے۔
اگر آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو شاید دنیا بھی نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور کی بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نگاہ فرمائی، عربوں کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، وہ ناراض ہوا۔ اس کا امکان تھا کہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ دنیا کو راستہ ملے، انسانیت کو اپنا صحیح سفر کرنے کا اس کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو، اس کو صحیح حکم معلوم ہو۔ ورنہ اس سے پہلے کہ اگر آپ دنیا دیکھیں جو بڑی متمدن دنیا تھی اور بڑے بڑے جو امپائر تھے، چاہے رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو، جن کو اپنے تمدن کا بڑا ناز تھا، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جانور بھی شرما جائیں۔ ان کے ہاں جو چیزیں بڑے تمدن کی سمجھی جاتی تھی، جس پر ان کو فخر تھا، اور ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی انسانیت کے لیے کسی ٹیکے سے، قلم کے ٹیکے سے کم نہیں۔ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ بڑی بڑی دعوتوں میں، جس میں بڑے وزراء اور عمرا شریک ہوتے تھے، کسی غلام کو پکڑ کر ستون میں باندھ دیتے تھے اور اس کے کپڑوں میں آگ لگا دیتے تھے اور اس کی روشنی میں بیٹھ کر رات میں کھانا کھاتے تھے، اور جس وقت جل کر دم توڑتا تھا اس وقت ٹوٹے پڑتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح اس کی جان نکل۔ اسی طرح نہ جانے کتنے واقعات ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جہانگیری ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اس وقت کا جو تمدن ہے، اس وقت کی جو تہذیب تھی، اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقفیت ہمیں۔ روشنی کی قدر جب آتی ہے جب آپ کی تاریکی میں ہوتا ہے۔ آج صبح کی روشنی میں جب کہ سورج نکلا ہوا، تندیریں جلائیے، بڑے بڑے قانون جلائیے اور بڑی بڑی ٹارچیں لے آئیے، کوئی اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، کوئی افادیت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ کے آپ کو معلوم کریں، لیکن جہاں سورج ڈوبا اس وقت روشنی کا احساس ہوتا ہے، اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، جو اس وقت تاریکی تھی، جو جہالتیں تھی، جو درندگی تھی، جو بد اخلاقی کی انتہا تھی، آپ کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ انسانیت کیا ہے، انسان کس کو کہتے ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ آپ کی جو کریمانہ نظر تھی اور آپ کے جو کریمانہ اخلاق تھے، جو آپ کا طرز زندگی تھا، اور ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازشیں تھی وہ ایسی تھی کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے، اس دور میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ جہاں حال یہ تھا کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کی جماعت تیار فرمائی، ان کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی، ایسی تبدیلی تھی، کہنے والے نے پھر کہا کہ شریعت سے قبضے میں تھی بات ان کی کہ جو کہہ دیا بس اس کی طرف لپکتے تھے، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، اور جہاں کر دیا نرم نرما گئے۔ یہ صدقہ تھا حضور پاک علیہ السلام کی مبارک صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کا، آپ کی سیرت کا جو سب سے بلند عنوان ہے اور جس کی شہادت قرآن مجید دیتا، اور جس کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں نے دی، اور جس کی شہادت آپ کے دشمنوں نے بھی دی، تو سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق ہیں
وہ آپ کے عفو درگزر کا معاملہ ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ کہ جس کا اس دور میں تو کیا بعد میں بھی تصور مشکل، اور اس کے درجنوں واقعات ہیں۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو پوری سیرت ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ واقعات میں ہیں کہ جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی سے۔ اس میں ایک واقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے، دھوپ کا وقت تھا، جو ببور کے درخت ہے اس کے نیچے حضرات صحابہ نے آرام کرنے کے لیے انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور صحابہ نے منتشر مختلف درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نیند آئی اور آپ کی تلواریں شاخ سے لٹک رہی تھی، اس وقت ایک بدبخت آیا اور اسے تلوار سونت لی اور آ کر کہنے لگا بتاؤ کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی پرجلال آواز میں فرمایا اللہ، بس وہ ہاتھ اس کا دبایا اور تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تمہاری کیا رائے؟ وہ بڑا آپ سے بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی خیر کے ساتھ رکھے گا، آخرت میں بھی تمہیں نجات دے گا۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ معاف فرما دیجیے۔ اب آخری بات ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک، چپکے سے چلے جاؤ، کوئی تمہیں دیکھے، کوئی تمہیں دیکھے نہیں، اگر کوئی دیکھ لے گا تو ہو سکتا ہے اس کو خبر لگ جائے تو نہ جانے کیا سلوک کرے تمہارے ساتھ۔ آپ نے چپکے سے روانہ کرا، کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کی دعوت کی، اس نے قبول نہیں کی، اس کے باوجود آپ نے کوئی زور نہیں دیا، کوئی اصرار نہیں فرمایا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے باوجود آپ کو کوئی انتقام نہیں۔ ایسے ہی واقعات ہیں، سلام بن مشکم کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، اور بھی صحابہ تھے، اثر پڑا لوگوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی اثر پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تھا، اللہ نے بچایا آپ کو۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں۔ آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے اس کے گواہ تھے کہ آپ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں۔ ہاں شریعت کا مسئلہ ہوتا تھا، شریعت کی حکم عدولیت اگر سامنے آتی تھی تو آپ سے بڑھ کر کوئی غصے کا اظہار کرنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی آپ کا جو طریقہ تھا وہ بھی انتہائی محبت کا ہوتا تھا۔ اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ملتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی بھی آپ نے ہمیں نہیں ڈالا، کبھی نہیں جھڑکا، کوئی کام کہا آپ نے میں بھول گیا، نہیں فرمایا آپ نے تم نے کیا نہیں، ایسے آدمی ہو تم، کچھ بات آپ نے کہی جگہ ایسا خیال کرنا نہ کرنا مجھ سے غلطی ہوگی، آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں ایسا کیوں کیا۔ لیکن آپ کی صحبت کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اجتماعی طور پر جو آپ درگزر کی مثالیں ہیں وہ آخری درجے کی مثال ہے۔ سب سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں صلح حدیبیہ کی، اور یہ ایسی مثال ہے کہ اس سے انقلاب آتا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ فتح مبین کس طرح ہوئی۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوئے، اہل مکہ نے طے کر لیا کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اس وقت جو صلح ہوئی وہ صلح ایسی تھی کہ صاف نظر آتا کہ مسلمان مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن کو دبایا جائے، جو اس کی دفعات کی صلح کی کہ کوئی اگر وہاں سے آتا ہے مکے سے مدینے اس کو واپس کیا جائے، کوئی اگر مدینے سے مکے آتا ہے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل صاف نظر آئے کہ وہ ہے کہ اس میں ایک طرح کا ظلم سا نظر آتا، لیکن اللہ کا حکم تھا
کہ جو بھی دفعات ہو لیکن اس وقت صلح کر لی جائے. آپ نے صلح فرمائی, صاف صاف ایسی باتیں تھی کہ لگتا تھا کلیجے منہ آ جائیں گے. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لگتا کلیجے منہ آ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہم آپ پر نہیں ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی دفعہ صلح کرنے کی؟ ہم کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ بھائی اپنا احرام اتار دو, حرم کرا دو. لوگ عالم تحیر میں ایک شوق تھا مکہ مکرمہ جانے کا. وہ مکہ مکرمہ جس کو چھوڑے ہوئے مدتوں ہو چکے, سالوں ہو چکے, جو ان کے گویا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک و دل کا چین تھا, جہاں بیت اللہ موجود تھا, جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے اس پر کے لیے تیار نہیں کہ میں یہاں پر آؤں. وہ مجبوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. صحابہ کو کیسی بے چینی تھی کعبے کو دیکھنے کی, ایک شوق تھا جو نہ جانے کب سے انگڑائی لے رہا ہے. جواب میں فرمایا کہ اس سال بھی موقع نہیں, احرام کھول دو, جانور ذبح کر دو, اور یہ جو تم لوگوں نے سر میں بال ہے وہ حلق کرا دو. ہم لوگ کھڑے عالم تحیر میں کیا کریں کہ سمجھ نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی. آپ نے ان سے کہا کہ عجیب بات ہے میں کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان ہے پوری امت پر. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ نہ کریں, آپ خود باہر تشریف لے جائیں اور آپ خود حلق کرا لیں, اپنے سر کے بال منڈوا دیں, احرام اتار دیں, آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ باہر تشریف لائیں, آپ نے حلق کرایا. لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں اور حدیثوں میں بات جگہ کہ لوگوں نے جو دیکھا کہ حضور نے حلق کرا دیا, تیزی کے ساتھ لوگ حلق کرانے لگے, گھنٹہ تو سر کر دیں. وہ تو دیوانے تھے حضور, آپ کی ایک ایک ادا پر اس طرح قربان ہوتے تھے کہ پھر کون سا خیال ہے, کون سی فکر. وہ تو ایک عالم کا تحیر سے جواب میں فرمایا, اس کے بعد سمجھ میں نہیں ہے. لیکن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حلق کروا رہے, پورے کے پورے اتنے صحابہ سے سب نے حلق کرانا شروع کر دیا. سنا ہو گئی. اب غور کیجیے, جب آپ نکلے وہاں پر اس عالم میں جو آیتیں نازل ہوئی, اتنا فتحنا لک فتحا مبینا, اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو فتح مبینہ کر. لوگوں نے کہا کون سی فتح مبین, ہم نے تو جھوٹ کر سنا, ڈر کر سنا کی. لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ یہ کون سی فتح مبین تھی, مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا پیش قیمت. آپ وہاں سے نکلے, آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور سنا ہو گئی کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی. موقع ملا مدینے والوں کو مکے جانے کا, مکے والوں کو مدینہ آنے کا. مدینہ آنے کے بعد سے تو حالت یہ تھی, جنگ میں اس طرح سے الجھے ہوئے تھے کہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں. لیکن جب صلح ہو گئی تو اس کا موقع ملا دشمنوں کو, مشرکین مکہ کو مدینہ طیبہ آنے کا, مسلمانوں سے معاملہ کرنے کا, حضرات صحابہ کے اخلاق کو دیکھنے کا, اور سب سے بڑھ کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کا, آپ کے اخلاق کی بلندیوں کو دیکھنے کا. یہ 2 سال کی جو مدت گزری ہے, آپ جانتے ہیں ان 2 سالوں میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے, پوری مدت آپ پہلے بھی دیکھ لیجئے جو کئی سالوں میں محیط ہے. پورے مدینہ طیبہ کے 13 سال اور مکہ مکرمہ کے 6-7 سال گزر گئے, لیکن یہ جو 2 سال گزرے, ان 2 سالوں میں جتنی بڑی تعداد لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ پہلے پوری مدت سے داخل ہوئے. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا ان کو دیکھنے کا, سمجھنے کا موقع ملا. دشمنی کی فضا کی جنگ کے گویا کے میدان میں تھے, اس کا موقع ہی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ. لیکن دیکھا کون لوگ ہیں, وہی مکہ مکرمہ کے رہنے والے, وہی جانوروں کے چرانے والے, وہی باز کے جھگڑنے والے, وہی ایک دوسرے کا خون کرنے والے. جنگیں چلتی تھی تو نہ جانے 40 سال کی جنگیں چلتی تھی اور سینکڑوں مارے جاتے تھے. لیکن آخر ہوا کہ آخر یہ دنیا کیسے بدل گئی. انہوں نے جب اس کا اندازہ کیا اور سمجھ گیا کہ دنیا دوسری دنیا ہے, بس وہاں سے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا اسلام کی جاننے کا, اور وہاں سے ان کی دنیا بدل.
یہ اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پورے مکہ مکرمہ کی زندگی میں یہ 2 سالہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ خاص طور کی زندگی میں یہ 2 سالہ جو مدت گزری ہے، اس میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلندی کو دیکھا۔ پچھلے واقعات ایسے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں واقعات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ طواف کرو، طواف کرتے کرتے آپ نے دیکھا ایک شخص پیچھے چلا، آپ نے پوچھا گزارا کیسے آئے؟ کچھ نہیں، میں تو طواف کر رہا تھا۔ آدھا فرمایا صحیح بات بتاؤ، اور یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، اس نے ذہن میں اپنے نیزے کو بجھایا تھا اور سوچا تھا کہ طواف کے دوران چپکے سے وہ نیزہ بھگو دے گا اور ظاہر ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، کچھ فضالہ کہتے ہیں کہ جملے نے تیر کی طرح اثر کیا، وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ، محبت بھرا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلنے کے وقت معلوم ہو گیا کہ شخص تیر لے کر آیا ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، لیکن کسی محبت سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ خدا کیا بات ہے، کس لیے آیا؟ تصدیق کی دنیا بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت آیا تھا پورے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی مقبول نہیں تھا، لیکن اس وقت جملے کے بعد عالم یہ ہے، لگتا ہے کسی سے مجھے ایسی محبت نہیں جیسی آپ سے محبت ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا۔ کتنے واقعات ہیں، تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی حصہ لکھتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جس چیز نے اس وقت کی دنیا کو متاثر کیا اور لوگ اسلام میں جھوٹ داخل ہوئے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی، وہ آپ کو درگزر کہ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، اور زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، اور جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ جو مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، آخری واقعہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ داخل ہوئے، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور شان کا لشکر تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے قلعے پر، حضرت عباس ان کے ساتھ تھے، ان کی زبان سے جملہ نکلا، اے عباس آج تمہارے بھتیجے کی شان کتنی بلند، اس شان کا لشکر اس وقت داخل ہوا مکہ مکرمہ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ اونٹ پر سوار تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بنو ہاشم کے بچوں میں کسی کو سوار کرا لیتے، لیکن آپ نے اس وقت اپنا ردیف بنایا اس بچے کو جو غلام زادہ تھا۔ آپ نے اسلام کا جو نظام مساوات ہے اس کو صاف واضح کر دیا دنیا انسانیت کے سامنے کہ سب سے بڑھ کر شان کا کوئی وقت تھا جہاں مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، یہاں سے نکالے گئے تھے، آپ نے اس وقت غلام دانے کو پیچھے بٹھایا، اور یہ لکھا ہے سیرت میں کہ آپ کے تواضع کا اس وقت عالم یہ تھا، سر مبارک اس قدر جھک جاتا تھا کہ لگتا تھا گھوڑی اونٹ کے کوہان سے لگ جائے۔ لوگوں نے دیکھا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھا، آپ کے اخلاق، آپ کی تواضع۔ اسی وقت ہمارا واقعہ یا آس پاس کا جب البدر کا واقعہ، ایک صاحب آئے آپ کے سامنے اور پپانے اوپر ایک عجیب کیفیت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ عجیب بات فرمائی، فرمایا میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کے گوشت کھایا کرتی تھی، میں تو ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی، بتانے کے لیے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی ایک خاتون کا بیٹا ہوں، تو میں ڈرنے کی کیا بات۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا تھا کیفیت کاری ہوتی تھی، ایک روب کاری ہوتا تھا، ومن خالدہ احبہ، لیکن جو آپ کے ساتھ رہتا تھا وہ آپ کے جبینہ اور آپ کا فرشتہ ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ سرکار سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف تشریف لے آئے، وہاں جب میں غفیر تھا اور لوگ منتظر تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے تھے 10,000 کا مسلح لشکر آپ کے ساتھ تھا، سب کے سر تن سے گزار کر دیے جاتے، کون لوگ تھے وہ؟
مکہ مکرمہ میں کون سی کسر چھوڑی تھی آپ کو ستانے میں، آپ کے صحابہ کو ستانے میں، ان کو شہید کرنے میں. کتنی مرتبہ مدینے میں دھاوا بولا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے ارادے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے اور کتنے صحابہ اس کے نتیجے میں شہید ہوئے. دشمنی کی کون سی کسر تھی جو انہوں نے نہیں کھائی؟ وہ سارے موجود تھے. آپ چاہتے اور حکم دیتے سب کے سب قلم کر دیے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. وہ لوگ بہت ہی مزاج شناس تھے. مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اندر یہ خاصی تک تھی. انہوں نے کہا ابو کریم یا اخی کریم، ایک شریف بھائی جیسے شریف بھائی کے ساتھ کہتے. آپ نے فرمایا لا تشریف علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی دارو گیر نہیں، تم سب آزاد کیے جاتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو حرم میں آ جائے وہ آزاد ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ مشرکین مکہ کے سردار آپ کی طرف آخری درجے کی افضل ادھر کی مثالیں ہیں. ان کے گھر میں کوئی چلا جائے وہ بھی آتا، اور جو اپنے گھر سے دروازہ بند کر کے اندر چلا جائے وہ بھی آتا. کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے. کیا نتیجہ نکلا؟ پوری کی پوری جو آبادی تھی مکہ مکرمہ کی، ان دشمنوں کی جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ان کے دل میں آپ کی محبت کا وہ بیج تھا جو سورہ نازل ہوئی يدخلون في دين الله افواجا، سورہ فتح نازل ہوئی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا نتیجہ. اور درخواست لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اور اسی موقع پر جو واقعہ حوازن میں پیش آیا اور جو وہاں کے قبائل کے ثقیف، قبیلہ ثقیف تھا اور قبیلہ حوازن تھا، وہاں سے بھی کچھ جھڑپیں ہوئی اور ہزاروں ہزار غلام قید ہوئے. تاریخ میں اور سیرت میں لکھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ جس قبیلے کے لوگ ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پرانی والی ماں کا قبیلہ، کوئی آپ کا بھائی ہے کوئی آپ کا بھانجا ہے، اسی طرح گویا کہ رضائی رشتے داریاں ہیں آپ کی، وہ سب قید کر لیے گئے ہیں، وہ سب مراحل خسروانہ کے منتظر. آپ نے فرمایا میرے حصے کے بنو ہاشم کے حصے کے جو بھی ہوں آزاد، لیکن باقی جو لوگوں کا حصہ ہے میں ان سے پوچھتا ہوں. ایک نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ یہ قرآن قبیلے کے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا لیے گئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو ان کو آزاد کر دیا جائے. سب نے کہا آپ کا جو بھی فرمان ہو، ہمارے سر آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے آخری ہے. بس دفعتاً ہزاروں ہزار غلام آزاد ہو گئے. اور کہتا ہے کہ اسلام نے رسم غلامی پیدا کی، اسلام نے رسم غلامی مٹائی اور ایسی مٹائی کہ 2400 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ لعنت ختم ہو. وہ تو لعنت بعد میں انگریزوں نے پیدا کی اور افریقہ کے بیچارے غریب و کمزور لوگوں کو غلام بنا کر لے گئے اور ان سے ایسی خدمتیں لی. اسلام نے تو غلاموں کو مقام دیا. کون دے سکتا ہے؟ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، کوئی کر سکتا ہے؟ غلام تو آگے کی چیز ہے. جو خادم ہے، جو ملازم ہے، جو نوکر ہے، وہ غلام سے کم درجے کا ہے. ہمیں اسلام سے اس کا حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، کہ ہمارا نوکر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں. کہ غلام کے ساتھ کہا گیا جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اپنے غلاموں کے ساتھ جو نگر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ پوری سیرت طیبہ بھری ہوئی ہے. قرآن مجید میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار. آپ نے جو دین رحمت دیا تو سراپا رحمت ہے، ہر فرد کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، یہاں تک کہ جماعات و نباتات کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات کہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے، ایک اونٹ تھا، آپ کو دیکھ کر بھڑبڑا گیا، کمزوری سے انتہائی لاغر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے. اللہ کا حکم اٹھائی.
آپ تشریف لے گئے، آپ نے محبت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ پھر اس کو بلایا اور اسے کہا کہ اللہ کے بندے تم اپنا کام تو لیتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ سمجھایا آپ یہ حکم دیا کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، جب لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے اور کہیں پر اگر سبزہ نظر آئے اور چارہ نظر آئے تو جو حق والا ہے اس کا حق دو، یعنی رک جاؤ اور جانوروں کو موقع دو کہ چارہ جل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و محبت کی باتیں ہیں، پوری انسانیت کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ، معمولی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائیں، اس سے ایک اجتماعی ایسا نظام وجود میں آئے جس سے بڑھ کر اجتماعی نظام کا، جس میں محبتیں ہوں، جس میں ہمدردیاں ہوں، جس میں آپس کے روابط مضبوط ہوں، ایسا بہتر اس سے بڑھ کر کوئی نظام ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ ساری وہ چیزیں جس سے کسی پہ فرق پڑے، جس سے کسی کا نقصان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ یہاں تک فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ، یہ شریعت کا اصول، یہ رحمت نہیں تو اور کیا۔ ایک فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بتایا اس میں ساری باتیں واضح ہوتی ہیں کہ رات کو سونے کے لیے لیٹو تو گھر کا چراغ بند کر دو، اور فرمایا ایسا نہ ہو کوئی چوہا کوئی جانور گھسیٹے اور چراغ الٹ جائے اور آگ لگ جائے تمہارے گھر میں، ایسا مت کرو، اس کو چراغ کو بند کرو۔ فرمایا کھلی چھت پہ لیٹنا ہے تو کھلی چھت پہ مت لیٹو جس پہ دیوار نہ ہو۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بطور خاص اس لیے فرمائی، اس میں کہیں کسی کا نقصان کہ آپ کے اخلاق، آپ کی محبت کی آخری درجے کی باتیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آخری درجے کی مثال ہمیں دینداروں کا حال ہو جاتا ہے۔ ایک طرح کا بعض مرتبہ نہ جانے کچھ بگڑ پیدا ہو جاتی ہے یا آپ سمجھ کہہ لیجیے، اور اس میں حضور سے کبھی کبھی تجاوز ہوتا، گھر والوں کا حق بھول جاتا ہے آدمی۔ حضرت صلی اللہ یاد رکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نمونہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ گھر میں ہوتے تھے، آپ ہنسی بھی لگی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے لگتا تھا آپ پہچانتے ہی۔ یہ توازن ایک مرتبہ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحرا کا جنگل کا پہاڑ تھے، جنگل تو وہاں ہوتا نہیں تھا، صحرا اور پہاڑ ہوئے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے کہا تنہائی کا موقع تھا، چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کون کر رہا؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑ کا مقابلہ ہوا، حضرت عائشہ کا سب بدن چہرا تھا، ہلکی بدن کی تھی، وہ آگے بڑھ گئی۔ دوسرے موقع پر پھر آپ نے کہا بھائی اب دوبارہ مقابلہ ہو۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑا سا کا بدن بھاری ہو گیا، اب حضور آگے بڑھ گئے۔ اب یہ دیکھیے آپ نے فرمایا دل کا بھی دل کا بدلہ ہو گیا، تم نے پہلے ہمیں شکل دی تھی اب تم کو ہرا دیا۔ یہ انسانی نفسیات، گھر میں آدمی ابوسن کا کرینا نہ بن جائے، گھر والوں سے محبت سے بات کرے، ہنسی دل نہیں کرے، مذاق کرے، اپنے دوستوں کی مجلس میں بھی اظہار ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جب دین کا کوئی تقاضا سامنے آ جائے پھر وہاں کوئی کمپرومائز، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حدیث میں نے نقل کی، آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی اذان ہوئی آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ یہ توازن ہے اور یہ دین ہم کو توازن سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیوں کے ساتھ کیسا تعلق، حضرت فاطمہ سے جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ماجد میں دل کا ٹکڑا ہے، کہیں جانا ہوتا پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان کی پیشانی چومتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا چاہیے باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بچیاں ہوں یا بچے ہوں سے کس طرح محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ دینداری نہیں ہے کہ آدمی ایسا کٹ جائے کہ بچوں کی تربیت بھی نہ ہو سکے۔ بچوں کی تربیت میں اس محبت اور اخلاق کا بڑا حصہ، آپ اس محبت کے ساتھ جب سے برتاؤ کریں گے تو ایک الگ دنیا آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا اور کیا نہیں بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی انتہا۔ سب سے بڑھ کر جو آدمی کو صادقہ پڑتا ہے پڑوسی سے پڑتا ہے، جس کا دروازہ سامنے، ساتھ نکلنا، ساتھ آنا، ساتھ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی، اس قدر تاکید فرمائی،
خود حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام برابر آ کر پڑوسی کا اس قدر حق بتاتے رہے کہ میں تو سمجھا کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں حق دیا جائے. ایک حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل من لا یأمن جارہ بوائقہ. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں فرماتے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے جھگڑے بکھیڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یہ ایمان کے تقاضے سے ہٹی ہوئی بات ہمیں سکھایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عالم کیا تھا, کس قدر خیال ہوتا تھا پڑوسیوں کا, اس کے واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں. ایک یہودی بچہ تھا, آپ کی خدمت بھی کرتا تھا, قریب رہتا تھا, پتہ چلا بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے. یہودی تھا. جب آپ تشریف لے گئے تو اس کا باپ موجود تھا. آپ نے اس کو دعوت دی تو والد نے اس سے کہا اطیع ابا القاسم, ابو القاسم کی بات مان. یہودی تو جانتے تھے نا یہ آخری نبی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کو جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح اپنے اولاد اپنے بیٹوں سے واقف ہیں اسی طرح جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے, لیکن مانتے نہیں. اس وقت سب بات آ گئی, بات مان, الحمدللہ سے کرنے کی توفیق ہو. اور اس طرح کتنے واقعات ہیں جو نقل کیے جاتے ہیں بولی کے بارے میں کہ پورا پھینکا کرتی تھی, اور بھی بعض واقعات ہیں, بعض اس میں صحیح سندوں سے منقول ہے, بعض تاریخ میں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر جو عالم انسانیت پر اثر ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کی محبت کا, آپ کی بندہ نوازی کا, کرم نوازی کا. اس کے واقعات جو تاریخ میں ہے وہ آخری حد تک ہمیں ملتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے اخلاق کی عکاسی کر سکتے. کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ فرماتے ایمان تو راجا علی طریق صدقہ, راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا صدقہ. کیوں فرمایا؟ کوئی دوسرے کو تکلیف ہوگی, کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں. اب ظاہر ہے اب کوئی کوڑا راستے میں ڈالتا ہے کیا گناہ نہیں ہوگا؟ جب کوڑا ہٹانا صدقہ, کوئی غلط ہو تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا صدقہ, تو اس چیز کو ڈالنا یہ گناہ نہیں. ہمیں آگے بڑھ کر بطور مثال کے کہتا ہوں کہ ہم لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں, کوئی سودا لینا, اب گاڑی ایسی کھڑی کرتی کہ جو آنے جانے والے ہیں سب کو تکلیف ہو رہی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا, رحمت بھرا دین, اس سے صاف لگتا ہے کہ جائز نہیں. آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ. خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سب سے بہتر وہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا. حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین والوں پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جانوروں کے بارے میں کہہ دیا گیا تو ان کے ساتھ جو سلوک کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ, ایک جانیہ عورت گزر رہی تھی, وہاں دیکھا پیاس لگی, نیچے اتری, پانی پی کر کسی طرح اوپر چڑھی, دیکھا کتا ہے. تو تین روایتیں ہیں کہ کہیں مرد کا ذکر ہے اور کہیں بدکار عورت کا ذکر ہے. تو اسے دیکھا کتا ہے جو کئی چاٹ رہا ہے, اس کو پیاس, دوبارہ محنت کر کے کنویں کر اتری ہو اور اپنے چمڑے کے بوجھے میں پانی بھر کے لائی اور کتے کو پلایا. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, ایک جانور کو, ایسا جانور کتے کو پانی پلانے کی ضرورت, تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی جانور ضرر پہنچاتا ہے آپ مار دیجئے, لیکن یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ایک مرتبہ میں اگر کوئی مارے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے. کیوں؟ تاکہ اس کو تکلیف مار تکلیف دے دے کے مارنا اس کی اجازت حدیث میں کہا گیا. جو ذبح کرے اس کو چاہیے تو اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے. تکلیف پہنچانے کی اجازت ہی نہیں, کہیں بھی اجازت نہیں. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نے بجلی کو بند کر دیا اور اس کے کھانے پینے کا جو نہ ہو سکتا تھا کچھ نہیں کیا, اس نے بیچاری بھوکی مر گئی.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کو فیصلہ. جانوروں کے بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے تو اگر انسانوں کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں، کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم کو کیا نہیں کہا گیا کہ اس کی خدمت کریں؟ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے یا اللہ تو رب العالمین تجھے کیا ضرورت؟ اللہ کیا فرمائے گا اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پڑھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پڑھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا، خدمت سے خدا ملتا، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا. خدا مل گیا تو مل گیا. جنت تو اسی کی ہے، جنت جہنم بھی اسی کی ہے. جنت میں آپ سے صاف کہتا ہوں سب سے بڑھ کر جو قیمت ہمیں حدیثوں میں نظر آتی ہے وہ اخلاق کی بلندی. ضرورت مندوں کی خدمت، کوئی بیمار ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اس کو کھانا کھلا دینا، اس کی خدمت کر دینا. کوئی بیچارہ بھوکا ہے، کیا کبھی اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایسے بیچارے بہت سے ہیں تو کوئی پرسان حال نہیں، ہم کبھی جا کر ان کی خبر لے لیں، ان کے کھانے پینے کے انتظام کر دیں. حضرات صحابہ کے واقعات ہے. کھانا تیار ہوا، فرمانے لگے کہ جب تک پورا پڑوسی کے پاس یہ سارا نہیں بھیجا جائے گا میں نہیں پڑھوں، چاہے اس میں پانی بڑھانا پڑے. یہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو سالن پکائے تو چاہیے تھوڑا پانی بڑھا دے اور اگر پڑوسیوں کی بھی خبر دے. فرمایا پانی بڑھانا پڑے تو بھیجو، اس کے یہاں بھیجو، خدا یہودی ہے لیکن پڑوسی ہے اس کا حق. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوں گے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی بلکہ ہماری ذات دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے گی، تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو صحیح عکس ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. میرے بھائیوں یہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں آپ دیکھیں گے کس طرح راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتا ہے. یہ سیرت کے ڈھنگ سے سچی بات یہ ہے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن آج یہ بھی یاد رکھیں کہ سیرت کے درسوں میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کی جائے، آپ کے اخلاق بیان کیے جائیں، آپ کی معافی کے واقعات، درگزر کے واقعات، محبتوں کے واقعات. یقیناً یہ چیز ایسی ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ آپ کا حصہ مبارکہ داخل ہو جائے تو یقیناً ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بن سکتی. ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو، ہماری زندگی جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ زندگی کو سمجھنے میں ان کو مدد ملے گی. یاد رکھیے لوگ کتابوں کا مطالعہ کم کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں، ہماری بداخلاقیاں اور ہماری ناہمواریاں جو زندگی کے اندر ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس سے ہمارا دین کا احکام ہوتا ہے. اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہماری بداخلاقیوں کا بڑا حصہ ہے. ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو زندگی کا نمونہ دیا ہم اس نمونے کو انشاءاللہ اگر اختیار کریں گے آپ دیکھیں گے کیسا انقلاب آتا ہے، کیسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ساری دنیا آج اس کی ضرورت مند، ساری دنیا پیاسی ہے اس کی. اور یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی. ہماری کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے جو کچھ بیان کیا وہ سب چیزیں ہمارے سامنے افسوس کے الماریوں میں بند کر دیتے ہیں. ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت، ہمیں وہ نمونہ پیش کرنے کی ضرورت. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے تبدیلی پیدا ہوگی. آج کے اجلاس کا یہ بنیادی مقصد ہے ایک نمونہ لے کر جائیں، ایک پیغام لے کر جائیں اور یہ طے کریں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس نمونے سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، اللہ کو نام دیتا ہو، یقیناً آخرت کا استحضار اور اللہ کا ذکر ہمارے اندر ایک طلب پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، شوق پیدا کرنے والی چیزیں ہیں.
ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اپنی زندگی کو صحیح رخ دیں، اللہ سے مانگیں اور یہ طے کر کے جائیں ہم اپنے گھروں میں بھی اس کے مطابق ماحول بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ازواج مطہرات کی اور بنات طاہرات کی تربیت کی اور انہوں نے نمونہ پیش کیا، ہم اپنے گھروں میں نمونہ پیدا کریں گے اور اپنے بچوں کی اسی نہج پر تربیت کریں گے، انشاءاللہ آپ اس کے نتائج دیکھیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی آپ کو سرخرو فرمائے گا اور آخرت کے سرخروئی کا اللہ نے یہی راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ اس اجلاس کو قبول فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح ایمانی زندگی عطا فرما، اخلاق نبوی عطا فرما، ہمیں اللہ سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھال دے، ہماری زندگی میں وہ اخلاق پیدا کر دے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہو۔ یا اللہ تو ہمیں دین کے لیے قبول فرما، ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو ہمارے غلطیوں کو بخش دے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، توبہ نصوح نصیب فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور سے عالم عربی کو بلاخص حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کے مظلوموں کی مدد فرما، اور جہاں مسلمان مظلوم مقتول ہیں ان کی مدد فرما، اس ملک میں مسلمانوں کی آزاد کو حفاظت فرما، مسجدوں کی مدرسوں کی دین کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما، اور جو کام ہو رہے ہیں آپ ان کی حفاظت فرما، جو مریض ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بند ان کے خلاصی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ کی جو پرچی دی گئی مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کے بھائی کو بھی صحت و شفا عطا فرما، اور تمام مریضوں کو صحت و شفا عطا فرما، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ اور وہ قائم پر ایمان کا خاتمہ ہم سب